شمشیر بے نیام پارٹ نمبر 34 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جافا ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہر اول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا، دیکھا تو وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ یہ آپ علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب نے رسول اکرم علیہ السلام کے حضور لے جایا گیا۔ کیوں اے میرے چچا جان عباس؟ رسول اکرم علیہ السلام نے کہا، کیا تم اس لیے مکہ سے بھاگ نکلے ہو کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ خدا کی قسم، مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد علیہ السلام کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا، اور میں تیری اطاعت قبول کرنے کو مدینہ جا رہا تھا، میری نہیں اے چچا عباس۔ رسول خدا علیہ السلام نے کہا، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ناظرین، حضرت عباس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہیں گلے لگا لیا۔ ناظرین، حضرت عباس بن عبد المطلب آپ علیہ السلام سے تقریباً 3 سال بڑے تھے اور آپ علیہ السلام بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے قبول اسلام کے وقت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ناظرین، مشہور قول یہ ہے کہ آپ غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور علیہ السلام کی ہدایت پر ہی اب تک مکہ میں مقیم تھے۔ آپ علیہ السلام کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اہل قریش، آخر ہمارا اپنا خون ہے، 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک اور موقع دیا جائے؟ ناظرین، رسول اکرم علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ وہ ہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں، اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ ناظرین، رسول اکرم علیہ السلام نے حضرت عباس کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ علیہ السلام گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ناظرین، ابو سفیان مدینہ سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنے ذاتی وقار کی اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ناظرین، ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینہ کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ ہی تو نہیں گئی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی بدلی سی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گمسم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے حضرت عباس ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ عباس، اس نے پوچھا، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان۔ حضرت عباس نے کہا، مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تم مکہ کو اس لشکر سے
سے بچا سکتا ہے، کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے۔ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میں جانتا تھا مجھ پر یہ بھی وقت آئے گا۔ ابو سفیان نے کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ ناظرین، شام کے بعد حضرت عباس ابو سفیان کو ساتھ لیے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آنکھ بگولا ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ علیہ السلام کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن عباس بھی پہنچ گئے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ ناظرین، حضرت عباس نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ ابو سفیان صبح رسول کریم علیہ السلام نے ابو سفیان سے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا رہا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا ابو سفیان۔ حضرت عباس نے قہر بری آواز میں کہا کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ حضرت عباس نے رسول کریم علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کے آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا، جاؤ۔ رسول کریم علیہ السلام نے کہا مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے اور رسول اکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلے کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، اونٹ بہت تیز دوڑا چلا آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا عزا اور ہبل کی قسم، مدینہ والوں کا لشکر مرہ الظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اہل قریش ہوشیار ہو جاؤ، محمد علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر مرہ الظہر تک پہنچا ہے اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ ناظرین، مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ابو حسنہ ایک معمر آدمی نے اس سے پوچھا تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلد پہنچ جاؤ گے۔ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے؟ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا واویلا مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آنکھ بگولا ہو کے باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا۔ اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا میری تلوار محمد کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام
الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے، اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون۔ ابو حسنہ نے کہا لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ محمد علیہ السلام لشکر لے کر آیا ہے۔ ہند نے پوچھا خدا کی قسم، ابو حسنہ نے کہا میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے آئی ہے۔ ہند نے کہا ابو سفیان واپس آ رہے تھے، اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ ناظرین ابو سفیان آ رہے تھے، لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 35 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔